بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خائن اعظم میت حاضرہ غیر صداقت فریدی الخیاط، اس نے ایک ویڈیو بنائی 12 منٹ کچھ سیکنڈ کی، اور یہ کہا کہ میں نے خیانتیں کی ہیں، اور تہذیب الکمال فی اسماء الرجال اس کی جلد نمبر جو 18 ہے وہ اس نے کھولی ہوئی تھی، صفحہ نمبر 373 سے وہ شروع ہوا، اور 8 سے 10 خیانتیں میری گناتا وہ چلا گیا، حالانکہ وہ خیانتیں تو نہیں تھیں۔ یہ تہذیب الکمال ہے کہ جو اس نے کھولی ہوئی تھی، اس کا صفحہ نمبر 373 ہے۔ اس نے سب سے پہلی بات یہ کہی کہ علی بن حسن ان کا جو فرمان ہے وہ میں نے نہیں پڑھا، حالانکہ میری ویڈیو موجود ہے، میں نے اس کا یہ جو مفروضہ ہے عرفان ابی طالب، میں نے اسی سے وہ ساری جرح پڑھی تھی، اور پڑھ کر پھر میں نے اس کا جواب دیا تھا۔ خیر، لوگوں کو بھی تو اس نے کچھ جواب دینا کہ میں نے کچھ نہ کچھ کیا، حالانکہ 6 راوی تھے کہ جن کی ثقاہت میں نے ثابت کی ہے۔ ان میں پہلے راوی محمد بن عبد الملک الاموی ہیں، جن کا نام اس نے بدل کر محمد بن عبد الملک بن مروان الاموی رکھ دیا، ان پر کلام نہیں کیا۔ باقی 4 راویوں پر کلام نہیں کیا، ایک کو لے کر بیٹھ عبد الملک بن مروان، کیونکہ وہ ان میں امام محمد بن حنبل، ابو حاتم اور یحییٰ بن معین ان کے اقوال موجود ہیں۔ اور یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میں نے خیانت کی، کہا جی 8 سے 10 جگہ پر میں نے خیانت کی، اور یہ میرا گھر پورا کرنے لگا۔ اچھا جی، پہلی بات اس نے یہ کی کہ علی بن حسن ان کے وہ فرماتے کہ میں نے احمد بن حنبل کو فرماتے سنا کہ عبد الملک بن متطرب الحدیث جدہ، کہ وہ حدیث میں اضطراب سخت ما قلت قلت روایت کے ساتھ۔ اچھا، دوسری خیانت میں نے یہ کی کہ اسحاق بن منصور نے کہا کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی سے منقول ہے کہ وہ فرماتے انہ ضعفہ جدہ۔ اچھا جی، یہ جو متطرب الحدیث جدہ ما قلت روایتی ہی، اس کا جواب میں عرض کر دیتا ہوں کہ مضطرب حدیث ہے سخت، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ کا حافظہ مختلط ہو گیا، اس کے بعد جو روایتیں کی گئی وہ مضطرب تھیں، ان کو ثقہ روایت کوئی بھی نہیں کہتا۔ اچھا جی، اب آگے گیا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی فرماتے کہ انہ ضعفہ جدہ، کہ وہ سخت ضعیف ہے۔ یہ کتاب ہے جی تذکرۃ الحفاظ امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی، اس کی جلد نمبر 1 ہے اور اس کا صفحہ نمبر 102 ہے۔ یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ وضعفہ احمد بن حنبل لغلطہ، کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے جو ان پر ضعف کا اطلاق کیا ہے، ضعیف ہونے کا اطلاق کیا، وہ غلطیوں کی وجہ سے تھا۔ اب وہ غلطیاں کیسی ہیں کہ جو حافظہ کے مختلط ہونے کے بعد ہوئیں، تو لہذا ضعفہ جدہ کا تعلق اختلاط ذہن کے بعد والی روایتوں پر ہے، پہلے والی روایتوں پر اس کا اطلاق نہیں ہے۔ یہ امام احمد بن حنبل کی بات کی جو وضاحت ہے امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تذکرۃ الحفاظ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 پر فرما دی ہے، تو لہذا یہ تیرا ضعفہ جدہ والا بخار بھی اتر گیا۔ اچھا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے ذکر کیا کہ عبد الملک جو ہے یختلف علیہ الحفاظ، کہ اختلاف ہے ان پر حفاظ کا، تو ٹھیک ہے، حفاظ کا اختلاف ہے کہ جو وہ بعد والی روایتیں ہیں ان پر، باقی وہ حافظ تو نہیں تھے۔ اب امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی نے ان کے بارے میں ضعفہ جدہ کیوں فرمایا؟ جہاں پہ یہ جو ضعفہ جدہ مضطرب الحدیث اور یختلف علیہ الحفاظ جو فرمایا، یہ کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ کہ سیدنا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو وصال ہے وہ ہے 241 ہجری میں، اور حضرت عبد الملک بن عمیر کا جو انتقال ہے وہ 136 ہجری میں، اور قبل موت ہی آپ کا جو ذہن تھا وہ اختلاط کا شکار ہو گیا، آپ کی روایتیں مختلط ہو گئی، تو لہٰذا جو بعد والی روایتیں پہنچے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر، ان روایتوں پر ضعف کا اطلاق کر دیا، مضطرب کا اطلاق کر دیا، تو لہٰذا اب بھی اگر کوئی عبد الملک بن عمیر ان کی کوئی اختلاط کے بعد والی روایتیں پڑھے تو بالاتفاق وہ روایتیں ضعیف ہوں گی، ان کی ثقاہت کا کوئی بھی اعلان نہیں کرے گا، تو لہٰذا امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس وجہ سے ان پر ضعفہ جدہ لگایا، اور اس کا جو صراحت ہے میں نے تذکرۃ الحفاظ سے ضعفہ احمد بن حنبل لغلطہ سے کر دی ہے۔ اب تذکرۃ الحفاظ کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 الطبقات الرابعہ، یہ پڑھ کے دیکھ لیں اگر تیرے پاس کتاب ہوئی، ورنہ اسے مکتبہ سامنے سے نکالیں، اس میں بھی ہے۔ اچھا، یہ 3 خیانتیں اس نے کہا تھا میں نے کی، حالانکہ یہ ساری اسی کے مفروضے سے میں نے پڑھی ہوئی تھی۔
اچھا، ابو الحسن میمونی احمد بن حنبل رحمۃ اللہ صاحب وہ سفیان بن عیینہ سے کہتے ہیں کہ میں نے عبد الملک بن عمیر کو فرماتے ہوئے سنا کہ واللہ انی لاحدث بالحدیث فما ادعو منه حرفا واحدا، کہ حضرت عبد الملک بن عمیر فرماتے کہ اللہ کی قسم ہے کہ جو حدیثیں میں نے روایت کی ہیں، جو میں نے بیان کی ہیں، ان میں سے ایک عربی میں نے نہیں چھوڑا. یہ حضرت سفیان بن عیینہ فرماتے ہیں، اور حضرت سفیان بن عیینہ حضرت عبد الملک بن عمیر کے شاگرد ہیں، اور یہ ان کی محفل میں بیٹھے رہے، ان سے روایتیں لی ہیں، حدیثیں روایت کی ہیں انہوں نے، اور سفیان بن عیینہ تو ان کے شاگرد ہیں. کیا وجہ ہے کہ حضرت سفیان بن عیینہ کی یہی بات حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ سے منقول ہے، اس کو تو نہیں مان رہا. اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہ جو بات کے ہیں ان کی بات، ان کے بارے میں ضعف و جدہ پہ بڑا بھاگ کے پڑا ہے. جو ان کے شاگرد حضرت سفیان بن عیینہ ان کی بات کیوں نہیں مانی؟ وہ بھی تو احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہی ہے، کیونکہ اس میں ان کی ثقات ثابت ہوتی ہے، اس وجہ سے وہ تجھ سے ہضم نہیں ہوئی. اچھا، آگے اس نے کہا جی اسحاق بن منصور کو میں نے نہیں پڑھا کہ وہ یحییٰ بن معین سے کہتا ہے کہ مخلط، ان کے یحییٰ بن معین نے کہا کہ وہ مخلط ہے، تو ہم نے کہا اس کا بھی انکار کیا کہ وہ اختلاط نہیں ہوتا، اختلاط ذہنی ان کا ہوا تھا آخری عمر میں قبل موت ہی، تو یہ تو ہم مانتے ہیں، اس کا تو انکار کیا ہی نہیں ہے. اور یحییٰ بن معین اگر یہاں پر مخلطون کہتے ہیں اور اس سے اگر تو ذوف کا یا من گھڑت ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ اگر اختلاط آ جائے تو پھر بھی ضعیف بنتا ہے کہ مخلطون کے اختلاط آ گیا تھا تو ضعیف ہے. اچھا، یہ میرے پاس تہذیب التہذیب ہے، اس کی جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر ہے 257. یہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ ابن برقی سے ابن معین سے ہے. ابن معین کہتے ہیں ثقۃ الا انه اخطا فی حدیث او حدیث، فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن معین نے فرمایا ابن برقی کے قول سے، فرماتے ہیں کہ یحییٰ بن معین نے یہ کہا کہ یہ ثقہ ہے، ایک یا دو حدیثوں میں ان سے خطا ہوئی ہے. ٹھیک ہے، یحییٰ بن معین کا یہاں پر ثقاحت کا قول ہے اور وہاں پر مخلط کا قول ہے. اور یحییٰ بن معین کا یہ قول امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی اپنی دلیل میں، ثقاحت والی دلیل میں ذکر فرماتے ہیں. تو اس سے یہ بات ثابت ہو جائے گی کہ آپ ثقہ ہیں، اور مخلط سے یحییٰ بن معین کی وہ مراد نہیں جو مراد تو نے لی ہے، بلکہ وہ ثقہ ہیں، اور جو روایت اختلاط ہو گئی اس میں جب اختلاط ہو اس میں وہ مخلط ہو گئے سوء حفظ کے بعد. تو لہٰذا یہ قول بھی تجھے مفید کوئی نہیں ہے. اچھا جی، آگے اس نے کہا جی ابو حاتم نے کہا کہ لیس بحافظ. اچھا، اگر ابو حاتم نے کہا کہ لیس بحافظ، حافظ اس سے مطلب کہ موضوع من گھڑت روایت ہو گئی. یہ کس حدیث میں لکھا ہے کہ اگر لیس بحافظ کسی کے بارے میں کہہ دیا تو وہ موضوع من گھڑت ہو جائے گی. اصول حدیث میں حافظ کہتے ہیں جسے 1 لاکھ حدیثیں یاد ہو، جس کو 500 700 1000 10,000 20,000 یاد ہو، تو کیا وہ اس کی روایتیں نہیں لی جائیں گی؟ یہ کہا جائے کہ یہ حافظ نہیں تو ساری روایتیں من گھڑت ہو گئی. یہ آپ کے علمی اوقات ہے. اچھا، وہ صالح الحدیث، امام ابو حاتم لیس بحافظ کیا کہ صالح الحدیث بھی فرماتے ہیں. اچھا، صالح الحدیث اس کا معنی کیا ہے؟ اگر لیس بحافظین سے وہ معنی مراد لیتا ہے جو تو نے لیا ہے، جو تو مراد لیتا ہے، تو پھر صالح الحدیث کا معنی کیا ہوا؟ اگر ان کا حافظہ نہیں تھا، کمزور تھا، اختلاط ہو گیا تھا ساری زندگی، 103 سالہ زندگی میں سارے کے سارا معذرہ ان کا حافظہ مختلط ہی رہا، تو صالح الحدیث پھر کس معنی میں؟ یہی امام ابو حاتم فرماتے ہیں. اور اگر حفظ کو تو سوء حفظ مراد لے تو وہ اختلاط کے بعد والا ہے، اور یہی ساتھ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے تغیر حفظہ قبل موتی، اور یہی ساتھ ابو حاتم اسی بات میں کر رہے ہیں کہ جو تو نے کہا کہ میں نے خیانت کی، لیس بحافظ. آگے فرماتے صالح الحدیث تغیر حفظہ قبل موتی، وفات سے پہلے ان کا حافظہ متغیر ہو گیا تھا، تو لہٰذا یہ خیانت میں نہیں کر رہا، خیانت تو کر رہا ہے. اچھا جی، پھر یہ کہا کہ سفیان ثوری کی جو بات ہے اس پر میں نے بڑا زور دیا کہ سفیان ثوری جو ہے تعجب کیا کرتے تھے عبد الملک کے حافظہ پر. اچھا، یہ قول ہے حضرت صالح بن احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا، اور حضرت صالح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے شہزادے ہیں. اور جب انہوں نے یہ بات سنی تو حضرت صالح نے اپنے والد محترم سے یہ بات پوچھی کہ حضور یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا وہ عبد الملک بن عمیر ہے؟ فرمایا نعم، ہاں. اب حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ تو ان کی جو بات ہے سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، اس کے اس بات میں کہہ رہا ہے کہ وہ عبد الملک بن عمیر ہے، اور یہاں پر تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات نہیں مان رہا، بلکہ ابو حاتم نے جو یہ کہا کہ ھذا وہم، کہ یہ وہم ہے، تو یہ وہم کس کو ہوا؟ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو. یہاں پر تو وہم مان گیا، اور ضعف و جدہ میں پھر وہ بھی وہم بن گیا، مضطرب الحدیث جدہ وہ بھی وہم بن گیا، کیونکہ اگر امام احمد بن حنبل وہمی ہو گئے تو پھر وہ بھی ان کا وہم ہی ہے. حیرت کی بات ہے، یہاں پر تو وہم مانتا ہے، وہاں پر کیوں نہیں مانتا ہے؟ اور وہاں پر تو ساری صداقت بھی لکھی ہوئی، امام ابن اسقلانی رحمۃ اللہ فیصلہ کن بھی بات لکھی ہوئی ہے، وہ تو نہیں مانتا، میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو. آگے پڑھ لیتا
کہ امام نسائی نے کہا کہ لیسا بیباس، اس میں کوئی حرج نہیں. پھر آگے کہا کہ میں نے افصح الناس کہا، اور یہ اس نے کہا کہ دیوان متنبی اور حماسہ وہ بھی فصیح تھے. اچھا یہ ایسا شخص ہے کہ جس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ جو علماء اصول ہیں ان کے ہاں فصیح کسے کہتے ہیں اور شعراء میں فصیح کسے کہتے ہیں. وہ جناب اگر کوئی پاگل مجنون کوئی فصیح و بلیغ شعر کہہ دے تو وہ بھی فصیح ہو جائے گا. وہ شعر کی فصاحت اور ہے، اصول کی فصاحت اور ہے. سیاق و سباق پڑھیے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ عبد الملک بن میں سے سنا کیا فرماتے ہیں کہ انی لا احدث بالحدیث فما اترک منه حرفا وكان من افصح الناس، کہ فرماتے ہیں کہ جو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث سنی میں نے ایک حرف بھی نہیں چھوڑا ہے، اور وہ افصح الناس تھے. کیا مطلب؟ ان کا حافظہ مضبوط تھا. حافظہ مضبوط ہو تو پھر الفاظ مضبوط ہوتے ہیں، پھر نوک زباں پر آتے ہیں، پھر کلام فصیح ہوتا ہے. اگر حافظہ ہی مختلط ہو جائے، کمزور ہے، تو پتہ فصیح خاک ہوگا. اس کو تو یہ نہیں پتا کہ میرے لفظ کون سا بولنا، بولے گا بھول جائے گا، بولے گا بھول جائے گا اگر سوء حفظ ہو تو. یہ ہے افصح الناس کا معنی. اور تو نے شعراء کو لگا دیا سکا پر. کیا بات ہے جناب کی. اچھا جی، اب یہ تھا اختصاراً اس کا جواب. اب اس نے جو یہ کہا کہ ضعفہ جدہ، ضعفہ جدہ کا 4 نمبر حاشیہ لگا، وہ 4 نمبر حاشیہ نیچے پڑھ لے. وہ عبداللہ بن احمد بن حنبل سے ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے شہزادے اس بات کو ذکر کرتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ فرمایا کہ ابوان محمد بن عبید اللہ اثبت و اوثق من عبد الملک بن عمیر، کہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ابوان محمد بن عبید اللہ یہ زیادہ اوثق اور اثبت ہے. کس سے؟ حضرت عبد الملک بن عمیر سے. یہ اس میں تفضیل ہے اثبت اور اوثق سے. اب اگر وہ ضعیف ہوتے تو ضعیف اور ثقہ اس کا کیا مقابلہ؟ بس یہ فرما دیتے کہ وہ ثقہ ثبت ہے اور وہ ضعیف ہے. تو اس سے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ثقاہت اور ثبت ہونے کا اعلان فرما رہے ہیں. کیسے فرماتے ہیں کہ ان سے زیادہ ثقہ ابو اون ہے. مطلب یہ ثقہ ہے، ان سے زیادہ ثقہ ابو اون ہے، اور مقابلہ برابری میں ہوتا ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ یہ ضعیف ہے، یہ اس سے کم ہے، یہ اس سے زیادہ، یہ سب سے زیادہ ضعیف ہے. یہ ثقہ ہے، یہ اس سے کم ہے، یہ اس سے زیادہ، یہ سب سے زیادہ ہے. تو آپ یہاں پر تقابل فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ عبد الملک بن عمیر سے زیادہ ثقہ اور سب ابو اور محمد ہے. تو لہٰذا آپ کے شہزادے عبداللہ کی زبان سے تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی ثقاہت کا اعلان فرما رہے ہیں. یہ جی آپ کی علمدانی. اچھا، یہ ہے میرے پاس المغنی فی الضعفاء. المغنی فی الضعفاء اس کی جلد نمبر 2 ہے، اور یہاں پر عبد الملک بن عمر ان کا ترجمہ کیا لکھا ہوا ہے. یہ ترجمہ نمبر 3833 ہے، اور المغنی فی الضعفاء دارالکتب العلمیہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے. اس کا صفحہ نمبر 13 ہے. یہاں پہ عبد الملک بن عمر لکھا ہوا ہے کہ جو کاتب کی غلطی ہے. یہاں عبد الملک بن عمیر ہے. کیوں کہ ابو لکھا ہوا کہ قال ابو حاتم لیس بحافظ قال ابن معین مخلط لکھا ہوا ہے. فرماتے ہیں کہ عبد الملک بن عمر یعنی عبد الملک بن عمیر ثقۃ مشہور، کہ یہ مشہور ثقہ ہے. ثقہ بھی ہے اور ان کی شہرت بھی ہے. یہ میں پہلے بتا رہا ہوں کہ عبد الملک بن عمیر ہے، لیکن عبد الملک بن عمر کاتب کی غلطی کے ساتھ لکھا ہوا ہے. تو یہ کہے کہ یہ خیانت کر کے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہی جرح ہے کہ جو ابو حاتم کرواتے ہیں کہ لیسا بحافظ، اور امام ابن معین نے کہا کہ مخلطون. یہ وہی جرح ان پر ہے، اور یہ حضرت عبد الملک بن عمیر ہے جن کو امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی ثقۃ مشہور کہتے ہیں. اچھا، اب ان کی جو ثقاہت کا اعلان ہے یہ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ متقدمین میں سے ہیں، امام ابو حاتم بھی متقدمین میں سے ہیں، اور حضرت امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی متاخرین میں سے ہیں. اور تہذیب جلد نمبر 4 میں اس کے صفحہ نمبر 256 پر آپ نے پوری جرح بھی ذکر کی ہے، پھر تعدیل بھی ذکر کی ہے. پھر اس کے بعد قلتوسی اپنا فیصلہ ذکر فرماتے ہیں. وہ فیصلہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ ابن حبان نے ان کو ثقات میں ذکر کیا. ابن عمیر نے کہا کہ کانا ثقۃ، ابن برقی نے کہا کہ ابن معین کہتے ہیں ثقہ الا نقطہ فی حدیث او حدیث. ابو زرع نے کہا کہ یہ ابو عبیدہ بن جراح سے مرسل بات ذکر کرتے ہیں، لیکن ان کی سماع کی صراحت موجود ہے، اس میں ربیبہ ایک شخص ہے. پھر فرماتے ہیں کہ کوفہ کے 4 فصیح تھے، ان میں سے ایک فصیح یہ ہے. امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنا فیصلہ ذکر فرماتے کہ میں کہتا ہوں کہ یہ ثقہ ہے. تو لہذا ساری جرح و تعدیل امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے بھی پڑھی ہے. اس کے بعد بھی آپ ان کی ثقاہت کا اعلان فرماتے ہیں، اور اس پر سونے پہ سہاگا ہو جائے. یہ ہے میرے پاس ہدی الساری، فتح الباری امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو شرح ہے اس کا یہ مقدمہ ہے. یہاں پر عبد الملک بن عمیر
یہ میرے پاس جو چھاپا ہے یہ دار طیبہ کا ہے، اس کے 2 جلدوں میں ہے ہدی ساری، اس کی دوسری جلد ہے اور اس کا صفحہ نمبر ہے 1123۔ عبد الملک بن عمیر ان کی جرح و تعدیل ذکر کر کے فرماتے ہیں قلت، میں کہتا ہوں، احتج به الجماعہ، ایک جماعت نے ان کے ساتھ احتجاج کیا، واخرج له شیخان من روایت القدماء عنہ فی الاحتجاج، اور شیخین یعنی بخاری و مسلم نے ان کی روایتوں سے، ان کو قدماء کی روایتوں میں سے احتجاج کیا ہے ان کی روایتوں کے ساتھ۔ قدماء کی روایتیں کیا ہیں؟ یعنی کہ اختلاط سے پہلے کی جو روایتیں ہیں ان روایتوں کے ساتھ شیخین نے احتجاج کیا۔ اسے تیرا یہ اعتراض بھی دور ہو گیا کہ جو شیخین نے روایت ذکر کی ہے وہ اختلاط کے بعد کیا ہے، یا تو نے بالکل ضعیف منگرد کرنے کی کوشش کی ہے۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا تھا من روایت القدماء، اور قدماء اس وقت اس محدث پر یا شیخ پر بولا جاتا ہے کہ جو سکھا ہو لیکن آخر عمر میں آ کر ان کا حافظہ مختلط ہو گیا، تو اب یہ پہچانو کہ یہ روایت ان کے اختلاط سے پہلے کی ہے یا بعد کی ہے، تو اس وقت جو پہلے کی روایت ان کو قدماء کہا جاتا ہے، تو لہذا یہاں پر فرمایا کہ من روایت القدماء، کہ ان کے حافظہ کے مختلط ہونے سے پہلے کی جو روایتیں ہیں وہ روایت شیخین نے لی ہیں اور اس کے ساتھ احتجاج بھی کیا ہے۔ اور فرماتے ہیں وَمِن روایت بعض المتاخرین عنہ من المتابعات، اور بعض متاخرین نے ان کی روایت کو متابعات میں بھی دیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ جو ان پر عیب ہے کہ ان کا حافظہ بدل گیا تھا وہ ان کی عمر کے زیادہ ہونے کی وجہ سے تھا، کیونکہ ان کی عمر 103 سال تھی۔ لہذا یہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی کی فیصلہ کن بات ہدی ساری فتح الباری کے مقدمہ میں لکھی ہوئی ہے۔ اچھا، اب تو نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ یہ ثابت کرو کہ مسلم کی جو روایت ہے یہ اختلاط سے پہلے کی ہے۔ اب یہ جو سوال ہے تو جاہلانہ سوال۔ یہ شرح علل الترمذی ہے، یہ اس کا حاشیہ میں پڑھ دیتا ہوں، اس کا حاشیہ لکھا ہوا بڑا عمدہ حاشیہ ہے، اس کے اوپر لکھا فما سمع منهم قبل الاختلاط يقبل ويحتج به، کہ جو سنا گیا ان سے اختلاط سے پہلے وہ قبول بھی کیا جائے گا، احتجاج بھی کیا جائے گا اس کے ساتھ، وما ما سمع بعد الاختلاط فلا يحتج به، اور جو ان کے اختلاط کے بعد سنا گیا اس کے ساتھ احتجاج نہیں کیا جائے گا، تو لہذا جو پہلے سنیں گے ان کے ساتھ احتجاج کیا جائے گا۔ اب اس نے سوال کیا تھا اگر تو یہ سوال میرے استاد محترم فرماتے تو میں یہ سمجھتا کہ میرے امتحان کے لیے کیا ہے، لیکن جب اس نے سوال کیا تو اسے یہ بات ثابت ہوگی کہ اس کی علمی اوقات اتنی ہے کہ اس کو اتنے آسان قاعدے کا بھی نہیں پتا کہ جو مقدمہ ابن صلاح میں لکھا ہوا جس کا اس نے یہ سوال کیا کہ مسلم کی روایت اختلاط سے پہلے یہ ثابت کرو۔ یہ صفحہ نمبر 203 ہے، مقدمہ ابن صلاح ہے، یہ مکتبہ اصلیہ کی چھپی ہوئی، اس میں لکھا کہ وَعَلَمْ أَنَّ مَنْ كَانَ مِنْ هَذَا الْقَبِيلِ مُحْتَجًّا بِالرِّوَایَةِ فِي الصَّحِيحَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا، یہ اس باب میں آتی ہے کہ جہاں پہ لکھا ہو کہ مَعْرِفَةُ مَنْ خَالَطَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ مِنَ الثِّقَاتِ، کہ وہ سیکھا راوی کہ آخر عمر میں کہ جن کا حافظہ مختلط ہو گیا تو ان کی وہ روایتیں کہ جو اختلاط سے پہلے کی ہیں وہ پہچاننے کا طریقہ کیا ہے؟ فرماتے ہیں جان دو کہ یہ اس قبیل سے ہے کہ محتجن احتجاج کیا گیا بروایتہ فی الصحیحین او احدہما، یعنی امام بخاری یا امام مسلم دونوں یا امام بخاری مسلم دونوں میں سے کوئی ایک اگر ان کی روایت کے ساتھ احتجاج کرتا ہے وکان ماخوذا عنہ قبل الاختلاط، تو وہ روایت ان کے اختلاط سے پہلے پر محمول ہوتی ہے کہ شیخین نے یہ روایت اس کے حافظہ کے اختلاط سے پہلے لی ہے، تو لہٰذا مقدمہ ابن صلاح سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ جو مسلم شریف میں 3 روایتیں عبد الملک بن عمیر کی ہیں وہ ان کے سوء حفظ سے پہلے کی ہیں، اختلاط سے پہلے کی ہیں، تو لہٰذا اب اس بات کو مان، اگر اب بھی تو اس بات کو نہیں مانے گا اور یقیناً نہیں مانے گا کیونکہ پیسے کا زور بہت زیادہ ہوتا ہے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ مگروں لانا وہ کر رہا ہوں میں تیرے ساتھ، اتنے اعتراض کو اتنے خاص نہیں ہے، وہ تیرا دعویٰ وہ موضوع کا ہے راوی تو صحیح۔ اچھا ایک بات میں عرض کروں، عبد الملک بن عمیر پر تو نے کلام کیا 5 راویوں کو چھوڑ کر، چل بالفرض محال میں مان لیتا ہوں عبد الملک بن عمیر ضعیف ہیں، بالفرض مان لیا، تیری مان لی عبد الملک بن عمیر ضعیف ہے بالفرض، تیرا دعویٰ اس میں مسلم کی روایات کے موضوع من گھڑت واہیات بوگس ہونے کا ہے، تیرے اس مفروض میں لکھا ہوا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ضعیف ثابت ہوگا، اور ضعیف روایت تو استشہاد میں بھی معتبر ہوتی ہے، متابعات میں بھی معتبر ہوتی ہے، فضائل اعمال میں بھی معتبر ہوتی ہے، یعنی کہ ضعیف روایت کی تو شان ہے، اور موضوع روایت تو بالکل ناقابل قبول ہے کیونکہ وہ تو سیدھا سیدھا بہتان ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وہ تو ناقابل کسی باب میں وہ قبول نہیں۔ تو عبد الملک بن عمیر کو یا تو وداع ثابت کر کہ وہ موضوع روایتیں ذکر کرتے تھے، وہ تیری 7 نسلیں بھی آ جائے تو نہیں ثابت کر سکتی، لہذا یہ ہے تیری علمی اوقات، باقی جو تو نے چھچھوندرے پن والی باتیں کی ہیں ان کو دفع کر پڑے، اس موضوع پر آ، یہاں پر بات کر، تیری میں علمی اوقات تجھے دکھاتا ہوں کہ تیری علمی اوقات کیا ہے،
سمجھتے ہو؟ اللہ رب العزت اس فتنے سے امت مسلمہ کو محفوظ فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.